شاہنور کے حاکم نے حیدر علی کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ماضی کی حرکت پر نادم بھی ہے اور معافی کا طلبگار بھی۔ والی میسور کا مقصد حاصل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے 1 کروڑ روپے نقد اور چند مضافاتی علاقوں کے عوض عبدالحکیم خان کو معاف کر دیا۔ شاہنور کے بعد حیدر علی کے ایک سپہ سالار مرزا حسین علی بیگ نے بسواری ورگ فتح کر لیا۔ وہاں کے راجا نے نواب حیدر کی خدمت میں یاقوت و مروارید اور جڑاؤ زیورات سے بھرے ہوئے صندوق۔ جب حیدر علی ملابار اور شاہنور جیسے اہم علاقوں پر قابض ہو گیا تو پیشوائے پونا کو ایک مسلم طاقت کا ابھرنا بہت شاق گزرا۔ نتیجتاً مادھو راؤ حیدر علی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر میسور کی طرف بڑھا۔ مادھو راؤ 1 لاکھ سواروں، 60,000 پیادوں اور 50,000 تیر اندازوں کی قیادت کر رہا تھا۔ پونا سے روانہ ہوتے وقت پیشوا مادھو راؤ نے شیواجی کے مجسمے کے سامنے خم ہو کر عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک حیدر علی کے اقتدار کو خاک میں نہیں ملا دے گا۔ یہ حیدر علی کے اقتدار کے لیے بڑا سنگین خطرہ تھا۔ پیشوائے پونا مادھو راؤ ایک طویل عرصے سے علاقائی سیاست کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک حیدر علی ایک عام سا حکمران تھا جس کی فوجی طاقت علاقے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مادھو راؤ بھی اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کرتا رہا۔ اس نے کئی بار مختلف بہانوں سے میسور پر لشکر کشی کی کوشش کی، مگر حیدر علی نے بڑی ذہانت سے پیشوا مادھو راؤ کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس متعصب مرہٹے کو صرف پونا تک محدود رکھا۔ ایک بار حیدر علی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹے حیدر نگر پر قابض بھی ہو چکے تھے، لیکن خوفناک بارشوں اور وبائی بیماریوں نے انہیں پونا واپسی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر یہ آنن فانن والی میسور کی فتوحات میں اضافہ ہونے لگا اور ملابار کے علاقہ شاہنور کا علاقہ بھی حیدر علی کے زیر نگیں آ گیا تو مادھو راؤ اس طرح گھبرا کر اٹھا جیسے کوئی شخص بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک جاگ اٹھتا ہے۔ اب پیشوائے پونا کو اندازہ ہوا کہ حیدر علی سیاست کا آتش فشاں ہے جس کی طاقت کا لاوا زیر زمین مسلسل پک رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ کر پورے علاقے کو زیر و زبر کر دے اس کی موجودہ شدت کو کم کرنا ضروری ہے۔ یہی سوچ کر مادھو راؤ نے ریاست میسور کی مکمل تباہی کا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ پیشوا کے جذبات کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مادھو راؤ نے اپنی تمام عسکری طاقت اس جنگ میں جھونک دی تھی۔ پونا کی ذاتی اور باقاعدہ فوج 2,10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ قدیم ہتھیاروں کے ذخیرے کے ساتھ مادھو راؤ کے پاس ایک بڑا توپ خانہ بھی تھا۔ پونا سے روانگی کے وقت پنڈاروں کی بے قاعدہ فوج بھی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مختصراً مادھو راؤ کی فوجی طاقت اور نواب حیدر علی کی عسکری قوت میں بظاہر کوئی توازن نہیں تھا، اس لیے پیشوائے پونا قبل از وقت ہی فتح کے نشے سے سرشار کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شاہنور کے حاکم نواب عبدالحکیم خان نے ایک بار پھر حیدر علی سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان توڑ ڈالے۔ وہ ایک دنیا دار اور انتہائی خود غرض انسان تھا۔ ملت اسلامیہ سے زیادہ اسے ذاتی مفاد عزیز تھا اور اس لیے وہ ہندوؤں سے ساز باز کر کے ایک لائق اور ذہین مسلم حکمران کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی نواب عبدالحکیم خان کو مادھو راؤ کی پیش قدمی کی اطلاع ملی، اس نے اپنے قاصد کے ذریعے پیشوائے پونا کو پیغام بھیجا۔ حسب سابق میرے تمام تر وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں، میں تو بس حیدر علی کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مادھو راؤ کو اور کیا چاہیے تھا؟ مسلمان کے خلاف تلوار کھینچ رہا تھا۔ پیشوائے پونا نے اختلاف کی اس آگ کو اور ہوا دے دی۔ ہم تمہاری سعادت مندی اور وفاداری سے بہت خوش ہیں۔ ان قریب تم حیدر علی کو ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر جب مادھو راؤ شاہنور کے گرد و نواح میں پہنچا تو نواب عبدالحکیم خان نے اپنا ایک بہترین فوجی دستہ اس کے حوالے کر دیا۔ چتل درخت کا راجہ بھی ایک بار حیدر علی سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے پیشوائے پونا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ ان دونوں حلیفوں کے تعاون نے مادھو راؤ کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پیشوائے پونا اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق سب سے پہلے سرا کے علاقے پر حملہ آور ہوا۔ یہاں کا منتظم میر علی رضا خان تھا۔ حیدر علی کے اس معتمد سپہ سالار کو مادھو راؤ کی بے پناہ فوجی طاقت کا اندازہ تھا، مگر اس نے مرہٹوں کی ٹڈی دل فوج سے خوفزدہ ہو کر ہتھیار نہیں پھینکے۔ وہ اپنی قلیل فوج اور دیگر محدود وسائل کو سمیٹ کر پورے تمطراق کے ساتھ میدان میں سفارا ہوا۔ جب دونوں لشکر میں کوئی توازن ہی نہیں تھا تو پھر مقابلہ بھی یک طرفہ ثابت ہوا۔ میر علی رضا خان نے 4 دن تک بڑی مردانگی کے ساتھ مادھو راؤ کا مقابلہ کیا، مگر افرادی قوت کی کمی نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔
مادھو سے صلح کرنے سے پہلے میر علی رضا خان نے والی میسور کے نام ایک طویل خط لکھا اور اپنے ایک معتمد خاص کو سرنگا پٹم کی طرف روانہ کر دیا۔ نواب بہادر، میرے سامنے دو ہی راستے تھے، اپنے تمام سپاہیوں کو اس جہنم کی خوراک بنا دوں جو مادھو نے بے پناہ طاقت کے ذریعے دہکایا ہے، یا پھر سر جھکا کر اچھی ساعتوں کا انتظار کروں۔ آپ کے جاہ و جلال کی قسم، میسور کے جانثاروں پر بڑا برا وقت آ پڑا ہے۔ میں نے اس وقت کو ٹالنے کے لیے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور پیشوائے پونا کی ہر شرط تسلیم کر لی ہے۔ اگر زندہ بچا تو دوبارہ حضور والا کی ہم رکابی کا شرف حاصل کر لوں گا، ورنہ اپنے اس دیرینہ خدمتگار کو معاف کر دیجیے گا۔ اس کے بعد میر علی رضا خان نے سرا کا قلعہ مادھو کے حوالے کر دیا اور خود پیشوائے پونا کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ ایک انتہائی ذلت آمیز معاہدہ تھا، لیکن میر علی رضا خان نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ رسوائی بھی گوارا کر لی۔ اگر سالار میسور مادھو کی یہ شرط تسلیم نہیں کرتا تو ہزاروں مسلمان سپاہی تہہ تیغ کر دیے جاتے۔ میر علی رضا خان ایک غیرت مند انسان تھا۔ اگر تنہا اس کی ذات کا معاملہ ہوتا تو وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لیتا اور پیشوائے پونا کے سامنے ایک درباری کی حیثیت سے ہرگز کھڑا نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنے سپاہیوں کو بچانے کے لیے دستار فضیلت مادھو کے قدموں پر رکھ دی اور اپنی انا کو فروخت کر ڈالا۔ سرا پر قابض ہونے کے بعد برہٹے مدگری کی طرف بڑھے اور حیدر علی کے اس قلعے کو بھی تسخیر کر لیا۔ میر علی رضا خان کے قاصد کی سرنگا پٹم آمد کے کچھ دن بعد ہی والی میسور کے جاسوسوں نے مادھو کی مسلسل پیش قدمی کی خبریں دیتے ہوئے کہا، پیشوائے پونا کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں، انسانی سروں کا ایک سمندر ہے جس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس بار مرہٹوں کے عزائم خوفناک ہیں۔ مقامی ہندو صرف اس امید پر انہیں تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں کہ پیشوا مادھو مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا۔ جاسوسوں نے مصلحتاً مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی بات کی، ورنہ ان کا درپردہ اشارہ نواب حیدر علی کی طرف تھا۔ اپنے جاسوسوں کی تکلف آمیز گفتگو سن کر والی میسور برہم نظر آنے لگا۔ تمہاری زبانوں نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مادھو میرا خاتمہ چاہتا ہے؟ ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے نواب بہادر۔ جاسوسوں نے ایک بار پھر حقیقت بیانی سے گریز اختیار کیا۔ تمہاری بینائی میں انتشار برپا ہو چکا ہے، اس لیے تمہارے سارے مشاہدات ناقابل اعتبار ہیں۔ نواب حیدر علی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نواب عبدالحکیم خان پیشوائے پونا کا ساتھ دے رہا ہے، اور کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جاسوسوں نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اگر مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیتے تو مغلوں کی عظیم الشان سلطنت ماضی کا ایک افسانہ بن کر نہ رہ جاتی۔ حیدر علی کے لہجے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا اور تعصب بھی۔ میں انہیں ان کا عہد گمگشتہ واپس دلانا چاہتا ہوں، مگر یہ اہل ہنود کی غلامی پر رضامند ہو چکے ہیں۔ اے خدا، مجھے صبر و استقامت دے اور ان عاقبت نااندیشوں کو ہدایت۔ اب کیا ہوگا نواب بہادر؟ سیاسی مشیروں کے چہروں اور آوازوں سے شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نواب حیدر علی اپنے اراکین سلطنت کے اس سوال کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اتمام حجت کے لیے پوچھا، آخر تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہماری ناقص رائے میں یہ خوفناک مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کرتے وقت سیاسی مشیروں کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نواب حیدر علی کم ہمتی کی باتیں سننے کا عادی نہیں تھا۔ پھر کس طرح حل ہوگا؟ والی میسور کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ ہمیں اس گراں وقت کو ٹالنے کے لیے مادھو سے صلح کی بات کرنی چاہیے۔ سیاسی مشیروں نے ڈرتے ڈرتے اپنی تجویز کی وضاحت کی۔ جیسا کہ میر علی رضا خان نے ہوشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنے سپاہیوں کی جاں بخشی کی ضمانت حاصل کر لی۔ علی رضا خان کن حالات سے دوچار تھا یہ بات وہ خود جانتا ہے، مگر پھر بھی ہم سب کو خبر ہے کہ وہ محصور ہو چکا تھا، اسی لیے مجھ پر اس کا یہ معاہدہ گرا نہیں گزرا۔ ایک بار پھر والی میسور کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہونے لگا تھا۔ مجھ میں اور علی رضا خان میں بڑا فرق ہے۔ وہ 2 لاکھ سے زیادہ فوج کے نرغے میں گر چکا تھا، لیکن میں ابھی تک آزاد ہوں۔ پھر مجھے وقت سے پہلے پیشوائے پونا کی غلامی پر رضامند ہونے کا مشورہ کیوں دیتے ہو؟ نواب بہادر، صلح اور غلامی میں بڑا فرق ہے، سیاسی مشیروں نے گھبرا کر کہا۔ معاذ اللہ، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مادھو کے سامنے اپنی آزادانہ حیثیت سے محروم ہو جائیں۔ بے شک صلح اور غلامی میں بڑا فرق ہے، مگر تم سیاست کے اس فلسفے سے واقف نہیں کہ جب شکاری گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے شکار کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیتا۔ اس وقت مادھو کی حیثیت بھی اس شکاری کی سی ہے جو میری لاش دیکھ کر مطمئن ہوگا، مجھے زنجیر غلامی پہنا کر آسودگی حاصل کرے گا۔ اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ امور مملکت کو نواب بہادر ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سیاسی مشیروں نے عاجز آ کر گردنیں خم کر دیں۔ والی میسور کی اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
ابھی میں آزاد ہوں، اس لیے مادھو راؤ کا مقابلہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ مادھو راؤ کی فتوحات اور کثرت افواج کی خبریں سننے کے بعد بھی نواب حیدر علی کے لہجے میں وہی جاہ و جلال تھا۔ جب تھک کر گر جاؤں گا تو پھر سوچوں گا کہ پیشوائے پونا سے صلح کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد والی میسور نے اپنی تمام فوجوں کو جمع کیا اور سرنگا پٹم سے بنگلور روانہ ہوا۔ سپہ سالار محمد علی کمیندان اور شجاعت خان بھی والی میسور کے ہمراہ بنگلور جانا چاہتے تھے، مگر حیدر علی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا، سرنگا پٹم کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر تم لوگ بھی چلے گئے تو اس علاقے کا دفاع کون کرے گا؟ مجھے اس بات کا ہمیشہ قلق رہے گا نواب بہادر، میں اس مارکہ آرائی میں آپ کے دوش بدوش نہیں تھا۔ محمد علی کمیندان نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اب تو ایسا لگتا ہے محمد علی کہ ہم لوگ صرف جنگ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ والی میسور کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ اور شاداب مسکراہٹ تھی۔ جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر ایک موسم کے کھو جانے پر اتنا افسوس کیوں؟ خونریزی کے بے شمار موسم آئیں گے، اپنے دل کی تمام حسرتیں نکال لینا۔ تو میرا دماغ ہے محمد علی، اس لیے میں تجھے سرنگا پٹم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کبھی دارالحکومت پر برا وقت پڑا تو مجھے یقین ہے کہ تو دشمن کے مقابلے میں بہترین چالیں چل سکے گا، ورنہ محافظ حقیقی تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ نواب حیدر علی اپنی فوج لے کر سرنگا پٹم سے بنگلور آیا اور یہاں کے قلعے کو مستحکم کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی والی میسور نے اپنے سواروں اور بنڈاروں کو حکم دیا کہ وہ ماگڑی کے جنگل میں چھپ کر مرہٹوں کی فوج پر مسلسل شب خون مارے۔ مادھو راؤ تیز رفتاری کے ساتھ ماگڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں کے حاکم سردار نے جب پیشوا کی یلغار کی خبر سنی تو وہ اپنی مختصر سی فوج لے کر میدان میں نکلا۔ سردار خان کا خیال تھا کہ یہ مرہٹوں کا کوئی عام سا لشکر ہے جو قلعہ ماگڑی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر جب اس نے میدان میں پیشوا کے سپاہیوں کو حشرات الارض کی طرح بکھرے ہوئے دیکھا تو وہ ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ واپس پلٹا اور قلعہ بند ہو گیا۔ مادھو راؤ نے 4 دن تک قلعے پر گولہ باری کی، مگر دیواریں بہت مضبوط تھیں، اس سے پیشوائے پونا کو کوئی مثبت نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور مادھو راؤ کے نزدیک وقت کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ اگر وہ ماگڑی کے قلعے کو فتح کیے بغیر آگے بڑھ جاتا تو سردار خان جیسا شجاع حاکم اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ آخر چلتدرک کے راجا نے اس پریشان کن مسئلے کو حل کر دیا۔ راجا قلعہ باگڑی کے پوشیدہ راستوں سے واقف تھا، اس نے انہی خفیہ راستوں سے اپنے سپاہی قلعے کی فصیل پر چڑھا دیے۔ سردار خان نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم مسلمان ہیں اور جان کی بازی لگانا ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ سردار خان کے تمام سپاہیوں نے بیک زبان کہا، آپ شروع کیجئے، ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہیں، اگر تم اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، مجھے کوئی تعرض نہیں ہوگا۔ سردار خان نے کھلے دل کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہا، اس قلعے میں ایک سرنگ ایسی بھی ہے جو تمہیں آسانی سے محفوظ راستے تک پہنچا دے گی، اور آپ کیا کریں گے؟ سپاہیوں نے اپنے حاکم سے سوال کیا۔ میں نواب بہادر سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، سردار خان نے بلند آواز میں کہا۔ نواب بہادر نے یہ قلعہ میرے حوالے کیا تھا، اپنی زندگی میں اسے مادھو راؤ کے حوالے کیسے کر دوں؟ یہ تو بڑی خیانت ہوگی، اور سردار خان ایک خائن کی حیثیت سے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ فوج کی ملازمت اختیار کرتے وقت ہم نے بھی آپ سے یہی عہد کیا تھا کہ اپنے فرائض اس طرح ادا کریں گے کہ دشمن کبھی ہماری پشت نہیں دیکھے گا۔ سپاہیوں کی پرشور آوازیں پورے قلعے میں گونج رہی تھیں، اور ہم بھی آپ کی طرح خائن نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کاندھوں پر ہمارے سر باقی نہ رہیں اور مادھو راؤ ہماری لاشوں سے گزر کر قلعے میں داخل ہو جائے، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نواب بہادر کی امانت پیشوائے پونا کے حوالے کر جائیں۔ سپاہیوں کی یہ جانثارانہ ادا دیکھ کر سردار خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک خوش نصیب امیر لشکر ہوں کہ جس کا ہر سپاہی امانت دار ہے، وفا شناس ہے اور ایفائے عہد کا مفہوم جاننے والا ہے۔ ہم سب حالت جہاد میں ہیں، خدا ہمیں شہادت کا اعلیٰ ترین منصب عطا کرے۔ یہ کہہ کر سردار خان نے اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی فضا ہزاروں تلواروں کی جھنکار سے گونج اٹھی۔ راجا چلترک کے سپاہی خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو رہے تھے اور سردار خان کے سپاہی انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، مگر کب تک؟ آخر دشمن کے چند سپاہی لڑتے لڑتے قلعے کے پچھلے دروازے تک پہنچ گئے۔ سردار خان نے صدر دروازے پر ماہر تیغ زنوں کا پہرا لگا دیا تھا، مگر وہ اس ہنگامے میں عقبی دروازے کی حفاظت نہ کر سکا۔ نتیجتاً راجا چلترک کے سپاہیوں نے قلعے کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور آنن فانن ہزاروں سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے موت کا بازار گرم ہو گیا۔ سردار خان کے سپاہیوں نے ہزاروں مرہٹہ فوجیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور خود بھی جام شہادت پی کر سو گئے۔ اس جنگ کے دوران مادھو راؤ کے نقیب چیخ چیخ کر اعلان کرتے تھے،
اگر تم لوگ ہتھیار پھینک دو تو پھر تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے سوا کہیں کوئی امان نہیں، کہیں کوئی سلامتی نہیں۔ مسلمان سپاہی بھی بآواز بلند جواب دیتے رہے، نہ ان کے حوصلے پست ہوئے اور نہ ان کے بازوؤں کی گردش میں کوئی کمی آئی۔ بہت دیر تک کاروبار قتال جاری رہا۔ پھر جب مادھوراؤ کی فوج نے قلعہ باگری پر غلبہ و اختیار حاصل کر لیا تو ایک بھی مسلمان سپاہی زندہ حالت میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ مجاہدین خونی کفن پہنے خاموش پڑے تھے۔ ان کی روحیں پرواز کر چکی تھیں اور جسم شہادت کے تمغے سجانے کے بعد بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ پیشوا مادھوراؤ کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ وہ کسی مسلمان سپاہی کو زندہ گرفتار کر کے اس کے سامنے اپنے غرور و کبر اور جاہ و جلال کا مظاہرہ کرتا۔ بس ایک سردار خان تھا جو زخموں سے چور زمین پر پڑا سسک رہا تھا۔ مادھوراؤ کے سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے اور جب علاج کے بعد سردار خان اس قابل ہو گیا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے تو پیشوائے پونا نے اسے اپنے سامنے طلب کرتے ہوئے کہا، سردار خان، آخر تو کس بنیاد پر ہماری طاقت کی نفی کرتا تھا؟ تو نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا؟ کہاں ہیں میرے ساتھی؟ سردار خان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ پیشوائے پونا نے بڑی رونت کے ساتھ کہا، انہیں ہماری شمشیر قہر و جلال نے کھا لیا۔ موت تو ہر ذی روح کا مقدر ہے مادھوراؤ۔ سردار خان نے پیشوائے پونا کو اس طرح مخاطب کیا جیسے وہ اس کا ہم مرتبہ انسان ہو۔ وہ بھی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا جاؤں گا اور پھر ایک دن تو بھی چلا جائے گا۔ اس دار فانی کا یہی قانون ہے۔ اپنے چند روزہ بسیرے پر زیادہ غرور نہ کر۔ تو جس شاخ پر بیٹھ کر اپنی فتح کے نغمے گا رہا ہے وہ عنقریب کاٹ دی جائے گی اور برق اجل تیری نشیمن کو اس طرح پھونک ڈالے گی کہ اس کی راکھ تک باقی نہیں رہے گی، اور جس زمین پر تو اپنا تخت سجا کر خدائی دعوے کر رہا ہے وہ بہت جلد تیرے جاہ و جلال سمیت نگل جائے گی، اور پھر تیرا کوئی نام و نشان بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ تو کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ سردار خان کے لہجے میں پیشوائے پونا سے زیادہ جلال تھا۔ مادھوراؤ ایک قیدی کی یہ گرمی گفتار برداشت نہ کر سکا۔ اگر تجھے اپنی زندگی عزیز ہے تو بہت اونچی آواز میں میری عظمت کے ترانے گا اور حیدر علی کی مذمت کر۔ معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماگڑی کا حاکم سردار خان مسکرانے لگا۔ نمک خوار ہر حالت میں ہی نمک خوار رہتا ہے، اور مجھے اس اعزاز پر فخر ہے کہ میں نواب حیدر علی خان بہادر کا نمک خوار ہوں اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پہچاننے میں تجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے مادھوراؤ۔ میں وہ نہیں جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ میں تو بس ایک کا ہو چکا، اب کوئی دوسرا میرے دل و دماغ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں 100 بار تیری ذات اور تیرے اقتدار کی نفی کرتا ہوں۔ والی شاہنور نواب عبدالحکیم خان، راجہ چلترگ اور دوسرے تمام مرہٹہ سردار ایک زخمی قیدی کی اس جرت و بے باکی پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے آج تک کوئی ایسا جواں مرد نہیں دیکھا تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکے۔ سردار خان کے اس طرز عمل نے پیشوائے پونا کو سخت احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ نتیجتاً مادھوراؤ بہیمانہ تشدد پر اتر آیا۔ سردار خان کے مجروح جسم کو کئی بار تازیانوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نواب حیدر علی کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرے، لیکن سردار خان کے ہونٹ پتھر کے ہو کے رہ گئے۔ وہ چپ چاپ اذیتیں برداشت کرتا رہا، مگر ایک بار بھی اپنے آقا کے خلاف لب کشائی نہیں کی، یہاں تک کہ پیشوائے پونا نے زچ ہو کر سردار خان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب سردار خان کو مقتل میں لے جایا گیا تو اس نے مرنے سے پہلے بآواز بلند کہا، نواب بہادر، آپ کے اس غلام نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ اہل میسور کو نہیں معلوم کہ سردار خان پر کیا گزری، مگر دیکھنے والا خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سردار خان نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی، رسالت پر گواہی دی اور پھر اس طرح موت کو گلے لگا لیا جیسے کوئی ہجر و فراق کا مارا اپنے محبوب سے ہم آغوش ہوتا ہے۔ اس دوران نواب حیدر علی کے بھیجے ہوئے سپاہی اور پنڈارے ماگڑی کے جنگل میں پہنچ چکے تھے اور مادھوراؤ کی فوجوں پر مسلسل شب خون مار رہے تھے، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پیشوائے پونا کی فوج کم و بیش 2.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ 2000 سپاہیوں کے مر جانے سے اس ٹڈی دل لشکر کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ نواب حیدر علی نے ماگڑی کے قلعے پر مادھوراؤ کے قبضے کی خبر بڑی اذیت کے ساتھ سنی۔ حالات لہجہ بلہجہ بگڑتے جا رہے تھے، مگر والی میسور نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔